الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ۔ بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، رحمت عالم رحمت تمام، صاحب عرب و عجم مالک حل و حرم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ حضرات، یہ سفر المظفر کا ماہ بہت سارے اکابر اولیاء اور اہل بیت اطہار کی یاد کا مہینہ ہے۔ اس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی بھی یاد ہے۔ 25 سفر المظفر، 28 تاریخ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، اور ایک جمعہ پہلے حضرت جمال الدین دانا خواجہ دانا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا، ان کے بھی وصال کی تاریخ، اور بالخصوص شہزادہ گلکو قبا سبط مصطفیٰ سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے آج وصال کی تاریخ ہے، اور ان کی بارگاہ میں مختصر نذرانہ محبت پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ امام حسن مجتبیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضل اور کمال عطا فرمایا تھا۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ 15 رمضان ہجری 3 میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ 50 سال کی عمر پائی، آپ نے 47 سال کی عمر پائی، اور ہجری 50 میں آپ کا وصال ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن کا بچپنا گزرا ہو، اور حضور نے ان کے لیے زبردست دعائیں فرمائی ہو۔
حدیث مشہور ہے، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی جب تک بات ہے، حضور اتنا پیار فرماتے، محبت فرماتے، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مشہور حدیث ہے، محرم شریف کے بیان میں خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے، ان کا مکان پاس میں ہی تھا، آج بھی مدینہ شریف میں وہ نشانات باقی ہیں، آپ دیکھیے گا کبھی اللہ تعالیٰ قسمت برابر کرے، جہاں حضور کا کاسان اقدس تھا وہاں تھوڑا دور جاؤ تو مولا کائنات کا مکان اور آپ کا حجرہ شریف تھا، وہاں سے بہت قریب راستہ۔ امام حسن مجتبیٰ کی عمر تقریباً 1 سال 1.5 سال کی ہے، اور آقا دو عالم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، سامنے امام حسن آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ صحابہ کرام کے مجمع کے درمیان سے منبر پہ تشریف لائے، سرکار کھڑے ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور جو بات حضور کہہ رہے تھے، جو ٹاپک سرکار بیان کر رہے تھے اور جس تعلق سے حضور بیان کر رہے تھے اس کو موقوف رکھا، اس کو پینٹ کیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے تو حضور ایک غیب اور مستقبل میں ہونے والی ایک زبردست واقعے کی طرف حضور ایک پردہ اٹھاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لیا اور آقا فرماتے ہیں، سنو ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا سید سردار ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے 2 بڑے مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح فرمانے والا ہے۔ اس طرح بے شمار احادیث میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہے، اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی، یہ بات پوری ہوئی، مولا کائنات نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد دارالخلافت مدینہ کو نہیں بنایا، آپ عراق تشریف لے گئے اور کوفہ کو دارالخلافت بنایا۔ کچھ حالات مدینہ میں اس طرح ہوئے تھے کہ جنگ ہونے کے چانسز تھے، اور مدینہ میں جنگ ہوگی تو پھر اس کی حرمت سلامت نہ رہے گی، اس کی عزت سلامت نہ رہے گی، اس لیے تینوں خلفاء ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کے دور میں مدینہ ہی دارالخلافت تھا، مدینہ ہی مین راجدھانی تھا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مولا کائنات جب امیر المومنین بنے تو مدینہ چھوڑ کر عراق تشریف لے آتے ہیں، اور کوفہ کو آپ نے دارالخلافت بنایا، اور تا دم دم پھر مولا کائنات کوفہ میں تشریف فرما رہے۔ آپ کے گھر والے بھی امام حسن مجتبیٰ امام عالی مقام، وہ بھی پھر جو ہے آپ کے ساتھ وہیں رہے، اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد چونکہ بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ کی شہادت کے بعد تقریباً 40,000 اہل عراقیوں نے، کوفہ والوں نے امام حسن مجتبیٰ کی ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو علی کے بعد امیر المومنین تسلیم کیا، مولا کائنات کے بعد آپ کو اپنا امیر بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال جو عطا فرمایا۔ کچھ حالات خراب ہوئے تھے بیچ میں، جنگ جمل، جنگ صفین کے واقعات پیش آئے، ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، ان دونوں مسلمانوں کی جماعت میں زبردست ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور کافی لوگ جاں بحق بھی ہوئے، مگر یہ کچھ واقعات تھے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی و حکمت و رازوں کی باتیں تھی، زیادہ اس میں مت پڑھیے گا، اس کو اتنا سمجھیے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حق بدستر حیدر کرار، اس جنگ میں حق مولا کائنات کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ساتھ حق کو رکھا، اور حق علی کے ساتھ تھے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ان کی خطا اجتہادی رہی ہوگی، جس بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سارے بات کے واقعات ہیں، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی جماعت میں ٹکراؤ پیدا ہوا، ایک جماعت شیعان علی اپنے آپ کو کہنے والی وہ الگ ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے لوگ الگ ہو گئے اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہوتا رہا۔ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ امیر المومنین بنے۔ آپ کے ہاتھ پر تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت کی، آپ کو امیر المومنین تسلیم کیا۔ تقریباً 6 یا 7 مہینہ تک آپ خلافت پہ متمکن رہے۔ پھر شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بہت ساری شرطیں تھی، ان ساری شرطوں پر یہ صلح ہوئی اور آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کی کتابوں میں ہمارے سنی علماء نے لکھا ہے، خلافت آپ نے جناب امیر معاویہ کے سپرد کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ 2 جماعتیں جو امیر معاویہ اور مولائے کائنات کی تھی ان کے اندر صلح پیدا ہو گئی، دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح و کمپو ہوا، دونوں کے اندر پھر جو ہے محبت اور جانت پیدا ہو گئی۔ حضور نے کئی سال پہلے جو بتایا تھا، انی ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں 2 بڑی مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ قول صحیح ثابت ہوا اور امام حسن کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں نے صلح فرما کر محبت کا پیغام جاری کیا۔ یہ جو ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے اور بے شمار فضائل سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، جتنا بھی آتا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ 3 مرتبہ تو اس طرح اتفاق ہوا کہ گھر میں آپ نے اپنے لیے کپڑا تک نہیں رکھا اور آپ کے جسم پہ جو کپڑا آئے بس وہی، اور آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، غریبوں اور فقیروں کو تقسیم کر دیا، جبکہ آپ بہت کروڑپتی رہے اپنے زمانے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا، مگر اللہ کی بارگاہ میں جو جذبہ ہے خیرات و صدقات کا، 3 مرتبہ مکمل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور اونٹ موجود ہے، بہت سارا سامان آپ کے پاس ہے، مگر آپ 25 مرتبہ پیدل آپ نے حج فرمایا۔ عراق سے نکلے اور جو ہے آپ خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہوتا، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے ہوتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب آپ عراق سے نکلتے ہیں حج بیت اللہ شریف کرنے کے لیے، پیدل امام حسن نکلے ہیں، جبکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ اور سواریاں موجود ہے، مگر دیکھیے جذبہ محبت کیا ہے، جذبہ ایثار کیا ہے۔ جب نکلتے ہیں عراق سے، کئی اونٹ کھانوں کے بھرے ہوئے ہیں، اونٹوں پہ کھجور لادی ہیں، یمنی مصری چادریں ہیں اور اونٹوں پہ جو چاندی کے سکے لادے گئے ہیں، اتنا سارا سامان، اتنی ساری سواریاں موجود ہیں، مگر پیدل امام حسن حج کرنے جا رہے ہیں، پیدل امام حسن خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا سارا سامان موجود ہے۔ راستے میں گزرتے گزرتے جتنی آبادیاں پڑتی ہیں، ان آبادیوں میں غریبوں کو تلاش کیا جاتا اور وہ مال آپ غریبوں میں لٹاتے ہیں۔ تقریباً آپ اندازہ لگاؤ کہاں عراق آیا، کہاں مکہ معظمہ آیا، یہ 1100-1200 کلومیٹر کا فاصلہ اس زمانے کا۔ راستے میں ہزاروں آبادیاں بھی ہیں، راستے میں کئی گاؤں بھی ہیں، راستے میں کئی قریہ آتے ہیں، آپ ان گاؤں میں قیام فرماتے ہیں اور ان گاؤں میں غریب ہوتا، آپ چادریں انہیں دے رہے ہیں، کھجوریں انہیں عطا کر رہے ہیں، چاندی کے سکے انہیں عطا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پورے راستے میں امام حسن قیام فرماتے ہیں، آپ قیام کر کے آپ کا خیمہ اکھاڑا گیا، پھر آپ واپس چلنے لگتے ہیں تو اس گاؤں میں کوئی غریب نہیں ہوتا، آپ نے اتنا دیا ہوتا کہ غریبوں کو بھی مالدار بنا دیا ہوتا۔ اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہیں اور 25 حج آپ پیدل فرما رہے ہیں۔ آپ کی عادت کریمہ تھی اور اسی کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دینا، اللہ کی راہ میں آپ کے جسم سے پسینہ نکلنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جب تک تھکو گے نہیں جسم کمزور نہ ہوگا، اللہ کی راہ میں جب تک جسم کے اندر ذوق نہیں آئے گا تب عبادت کا مزہ کیسے آئے گا؟ مزہ تو اس وقت ہے کہ تھکاوٹ محسوس ہو، مزہ تو اس وقت ہے کہ جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہو، تو بھی عبادت کا لطف الگ ہوتا ہے۔ اس لیے راتوں رات عبادت کر رہے ہیں، آپ کی عبادت بھی اپنی جگہ بے مثال ہے، آپ کا سجدہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے، اور یہ تو ورثے میں ملا ہے۔ عبادت ایسی ہے کہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو والدہ ماجدہ کی طرح ایک ایک 2-2 رکعت میں صبح کا سپیدہ نمودار ہو جاتا ہے۔
یہ حضرت امام حسن مصطفیٰ، اور وہی ساری چیزیں ایک درس دے رہے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں، ایک میسج دے رہے ہیں۔ گویا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساری سواریاں موجود، پیدل حج کرنے چلے، پیدل حج کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ذات اور سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ آپ بھی حسن حسینی سادات میں سے امام حسن مصطفیٰ کے پوتے ہی ہیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سرکار بغداد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم کا نام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بڑا جاری اور ساری فرما دیا۔ آپ بچپنے کا دور ہے اور اس دور میں اللہ نے غوث اعظم کو جو شہرت عطا فرمائی، خود غوث اعظم فرماتے ہیں وہ عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، میرا مشہور نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اس زمانے میں کسی ملک میں مشہور ہو جانا بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ ایک آدمی مصنف، ایک عالم اگر کوئی کتاب لکھا کرتا تھا اور وہ کتاب بڑی مایہ ناز ہوا کرتی، کتاب بڑی دلچسپ اور اس میں علم و تحقیق کی باتیں ہوتی، وہ کتاب اس صاحب اس مصنف کے ملک سے پہنچ کے دوسرے ملک میں جاتی اور دوسرے ملک والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا، اس کتاب کو پڑھتا اور سوچتا کہ مجھے اس کتاب سے مصنف اور لکھنے والے سے ملاقات کرنی چاہیے، جب وہ یہ معلوم کرتا تو پتہ چلتا کہ لکھنے والا 40 سال پہلے انتقال کر گیا ہے۔ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں مشہور ہونے کے لیے کتنا زبردست وقت درکار ہے، مگر سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت عطا فرمائی ہے۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کا ذکر شام میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر اردن اور فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر مکہ اور مدینہ میں صالحین کی زبانوں پہ ہو رہا ہے۔ سرکار بغداد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جاری اور ساری فرمایا۔ جب بچپنا یہ ہے تو پھر غوث اعظم کی جوانی کا حال کیا ہوگا؟ حج بیت اللہ شریف کے لیے نکلتے ہیں یا آپ کہیں سفر فرماتے، جس آبادی میں قیام فرماتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا عبد القادر جیلانی آئے ہیں، سرکار بغداد آئے ہیں، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے، مگر جس علاقے میں سرکار غوث اعظم داخل ہوتے آپ پتہ لگاتے، بتاؤ اس علاقے میں سب سے زیادہ غریب کون ہے، اس علاقے میں سب سے زیادہ نادار اور مفلس کون ہے، پتہ لگایا جاتا حضور فلاں مکان غریب والوں کا ہے، فلاں مکان میں جو ہے جھونپڑی ہے جہاں غریب رہتے ہیں اور ایک فیملی ہے بڑی نادار اور مفلس ہے۔ سرکار بغداد اس علاقے میں جاتے، بڑے بڑے اس کہاں کے جاگیردار سرمایہ دار یہ چاہتے تھے کہ عبد القادر جیلانی ہمارے یہاں قیام فرمائے، غوث اعظم جیلانی ہمارے یہاں قیام فرمائے، مگر سرکار بغداد اس غریب کے یہاں قیام فرماتے۔ جب لوگوں کو پتا چلتا آس پاس والی آبادی والوں کو کہ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، وقت کا جاگیردار بھی آ رہا ہے، وقت کا سرمایہ دار بھی آتا ہے، وقت کا سیٹ ساہوکار بھی آتا ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں گفٹ پیش کر رہا ہے، نذرانے پیش کر رہا ہے، اشرفیاں پیش کر رہا ہے، چاندی اور سونے کے سکے پیش کر رہا ہے۔ آپ 10-12 دن جتنا چاہتے اس علاقے کے اس غریب آدمی کے گھر پہ قیام فرماتے اور جب جانے لگتے تو تحفوں کا انبار ہو جایا کرتا، گفٹ کا انبار لگ جایا کرتا۔ جانے لگتے غوث اعظم کہتے اس غریب صاحب خانہ سے ہم جا رہے ہیں مگر یہ سارا گفٹ اور تحفہ تمہیں ہدیہ دیتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی جو استخابت تھی کہ ایسے انسان کے گھر پہ قیام کیا جائے کہ جب قیام کا وقت ختم ہو تو وہ غریب غریب نہ رہے بلکہ وہ بھی شہر کے امیروں میں داخل ہو جائے، وہ بھی شہر کے ساہوکاروں میں داخل ہو جائے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے سرکار امام حسن مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جس آبادی میں جاتے ہیں غریبوں کے یہاں قیام فرماتے اور اتنا دیتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی سخاوت کے تعلق سے کہا ہے، حضور کی ہتھیلیاں ایسی ہیں جیسے سخاوت کا دھارا بہتا ہے، وہی سرکار کا کمال، حضور کے وہی سارے کمالات ان کے شہزادہ میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا ایسا دھنی امام حسن مصطفیٰ کو بنایا ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر سید الاسیہ کہا جائے کہ سخیوں کا سردار کون ہے تو ذہن فوراً امام حسن کی طرف مبذول ہو جاتا۔
یہ جو ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلم اور جو ہے بردباری والے تھے، اتنی حیا ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی، بے شمار کرامتیں ہیں۔ ارے سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ پابند شرع ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر اس قدر زبردست عمل کرتے ہیں، کبھی فرض نہ چھوٹا امام حسن کا، کبھی واجب نہ چھوٹے امام حسن کا، اور نماز تہجد کے عادی امام حسن، اشراق و چاشت کے عادی امام حسن، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے امام حسن، یعنی فرائض و واجبات تو جانے دیجئے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوابین، یہ ساری چیزیں ساری نمازوں کے پابند ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے ہمیں ستر رہتی ہے۔ اس کے باوجود خوف خدا یہ ہے امام حسن کا، خدا کی یاد میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، خدا کی خشیت سے پوری داڑھی شریف تر ہو جاتی، آنسو نکلتے، یعنی عبادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، تقویٰ کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہے۔ حضور سے اتنا بڑا کمال ہے کہ انہیں تو جنتیوں کا سردار مصطفیٰ نے بنا دیا، اب کیا عبادت کی ضرورت ہے، مگر امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں، اپنے نانا کی امت میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک زبردست سبق امام حسن عطا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو مصطفیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بتایا، مگر ہماری عبادت کا حال یہ ہے، ہماری بندگی کا حال یہ ہے، ہم کبھی نماز سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جب ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے تو ہمارا نام لینے والا بھی عبادتیں کرے گا، ہمارا نام لینے والا بھی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تر رکھے گا، تاکہ صحیح معنوں میں اس کے گلے میں ہماری غلامی کا پٹا آ جائے۔ اتنے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بتائیے اب کوئی چیز کی ضرورت رہی، مگر عبادت کا حال یہ ہے، یہی تو ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے حضرت داؤد طائی نے پوچھا تھا، حضور اس قدر عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام جعفر صادق ہیں، جناب باقر کے صاحبزادے اور جناب زین العابدین کے پوتے ہیں، اس قدر عبادت کرتے ہیں، حضور آپ کو بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ بخش دیا، فضل و کمال عطا فرمایا، اور حضور کے شہزادے سرکار کا نسب ہے، پھر اتنی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر طائی جعفر صادق محدث طائی داؤد طائی سے جواب دیتے ہیں، ہاں مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہوں، اسی لیے تو زیادہ عبادت کر رہا ہوں، حضور سے نسبت ہے اسی لیے زیادہ عبادت کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے فضل سے مجھے رشتہ داری مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر اللہ نے قیامت میں پوچھا اتنا اعلیٰ نسب دیا تھا، بتا اس نسب کے اوپر کھڑے اترے کے نہیں، اس نسب کو تم نے سنبھالا کے نہیں، جیسا مصطفیٰ نے دیا ہے میں نے اس نسب کا لحاظ رکھا، اور جو عبادت مصطفیٰ کی ہے نانا کی شریعت پر حضور کی سیرت کا آئینہ دار بن کے قوم میں پیش ہو رہا ہوں۔ یہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق، تو اسی طرح اہل بیت اطہار میں امام حسن مصطفیٰ کا اتنا زبردست مقام، بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک دن آپ سفر حج میں ہیں، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور پاؤں میں ورم آ گیا، امام حسن کے پاؤں سوج گئے مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں، حضور ہمارے پاس سفر میں تیل نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے پاؤں میں تیل مالش کر دیتا تو تھوڑا آپ کے قدموں کے اندر راحت ہو جاتی۔ امام حسن فرماتے ہیں، چلو آج کچھ ایک دو گھنٹے کے بعد فلاں منزل پر ہم ایک جگہ پہنچیں گے، ایک جگہ تمہیں ایک حبشی آدمی ملے گا، وہ تیل بیچنے والا ہے، اس سے تیل لے آنا۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے کوئی موبائل کا زمانہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ امام حسن فرماتے فلاں جگہ پہنچیں گے، ایک آدمی ملنے والا ہے تیل بیچنے والا، اس سے تیل خرید لینا۔ اور کیا فرما رہے، حبشی ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ چلے سفر کرتے رہے، جب وہ مقام آیا امام حسن مصطفیٰ کا غلام وہ گیا اور جیسا امام حسن نے بتایا تھا ویسے حلیے والا انسان پایا، تیل خریدتا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ کس کے لیے چاہیے؟ کہا حضور کے شہزادے ہیں، نواسائی مصطفیٰ امام حسن مصطفیٰ ہے، آئے ہیں سفر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، جو مسلسل سفر کی وجہ سے پاؤں میں تھکاوٹ ہے اور آپ کی قدموں کو پاؤں کو مجھے تیل مالش کرنا ہے۔ وہ دکاندار
محب اہل بیت تھا، اہل بیت اطہار سے محبت عقیدت کرنے والا. کہا حضور کے صاحبزادے گزر رہے ہیں، لو پیسے نہیں چاہیے، ہدیہ نہ لیا، پیسہ نہ لیا، تیل لے کر خود ہی غلام کے ساتھ چل پڑا. بتاؤ کہاں ہے امام حسن مجتبیٰ؟ آیا تیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ دعا فرمائیں، میری بیوی درد زخم میں مبتلا ہے، پریگنیٹ ہے اور ڈیلیوری کا درد ہو رہا ہے، بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور سچویشن اتنی خطرناک ہے کہ طبیبہ کہتی ہے اگر بچہ سلامت رہا تو عورت مر جائے گی، اگر اس کو سلامت رکھنا ہے تو بچے کو تکلیف نقصان ہوگا. حضور آپ دعا فرمائیں بچے کی ولادت بھی ہو جائے اور میری بیوی بھی جو ہے بچ جائے، صحت و تندرستی زچہ اور بچہ دونوں کی سلامت رہے. امام حسن مجتبیٰ فرماتے فکر مت کرو، انشاءاللہ تعالی تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور صحیح تندرست سالم پیدا ہوگا اور تمہاری بیوی بھی بچ جائے گی، اس سے کوئی درد نہ ہوگا. تم اپنے بیٹے کا نام یہ رکھنا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کے تمہارا بیٹا ہم سے محبت کرنے والا بنے گا. اللہ اللہ دعا کی. وہ آدمی گھر پہ پہنچا، راوی لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے وہ آدمی جیسے گھر پہ پہنچا فوراً گھر والے آ کے خبر دیتے ہیں بچہ بڑا تندرست آیا ہے اور اس کی ماں بھی سلامت ہے. اس نے دیکھا امام حسن کی دعا کا اثر پتہ چل گیا اور اس نے پھر محبت میں اس بچے کا نام بھی حسن ہی رکھا. اللہ اللہ اور وہ مرتے دم تک امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا رہا. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں اور ان کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. مسلسل سفر تھا، تھکاوٹ تھی. حضرت زبیر بن عوام کے لڑکے ہیں، ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ کے ایک سوکھا کھجور کا درخت تھا. اس درخت کے نیچے امام حسن مجتبیٰ اور حضرت زبیر بن عوام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا. اب جیسے امام حسن کے لیے جو ہے چمڑے کا بستر لگایا، آپ بھی آرام فرمانے لگے اور حضرت زبیر بن عوام کے شہزادے بھی آرام فرمانے لگے. سایہ دار درخت تھا مگر کھجور کا وہ درخت سوکھا ہوا تھا. حضرت زبیر بن عوام کے لڑکے کہتے ہیں کیا اچھا ہوتا اگر یہ درخت تازہ ہوتا، اس میں کھجوریں ہوتی، ہم کھاتے تو ہمیں لطف ملتا، لذت ملتی. امام حسن سن رہے تھے، آپ نے آنکھیں اٹھائی کہ او شہزادے تازہ کھجور چاہیے؟ کہ حضور ہاں چاہیے. آپ نے کچھ پڑھا، پڑھ کے دم کیا، سارا درخت فوراً ترو تازہ ہو جاتا ہے، کھجوریں آنے لگی. آپ نے کھجور اتاری، حضرت زبیر بن عوام کے شہزادے کو عطا فرمائی، لڑکے کو عطا فرمائی. اتنے میں ایک آدمی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، آگے آ کر کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ تو جادو کا کرشمہ ہے. حضرت زبیر بن عوام کے لڑکے کہتے ہیں او بدبخت، یہ جادو نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ سادات کرام کی زبان کے کلمات کا نتیجہ ہے اور یہ شخصیت مصطفیٰ جان احمد کے نواسے حسن مجتبیٰ ہے. یہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، کوئی جادو نہیں. آپ مستجاب الدعوات ہے، آپ نے دعا فرمائی اور اللہ نے سوکھا کھجور کا درخت فوراً ترو تازہ فرما دیا. یہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ. اس طرح بے شمار آپ کی کرامتیں اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے فضائل اور خصائص امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بڑے صاحبزادے کو بھی مقام شہادت ملے، چھوٹے کو بھی مقام شہادت ملے. امام عالی مقام کے لیے تو تقدیر نے شہادت کا انتخاب کیا تھا مگر امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی شہادت ہے. آپ کو کئی بار زہر دیا گیا اور جب آپ کو زہر دیا جاتا آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے اور زہر کا سارا اثر ختم ہو جایا کرتا. اور آپ کو آخری بار میں جو زہر دیا گیا روایتوں میں آتا ہے زہر کی کنی کو، ہیرے کی کنی کو پیس کر آپ کے شربت میں مشروب میں ڈال دیا گیا اور جیسے ہی وہ مشروب آپ کے جسم میں جاتا ہے حلق کے نیچے گیا، اندر کے جسم اندر کے نظام کو اس نے بہت خراب کر دیا. آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لائے مگر چونکہ وقت اجل آ گیا ہے، اجل کا فرشتہ آیا ہے، اب آپ کو لبیک کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنی ہے، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں جانا ہے. امام حسین آ گئے، شہزادے گھر کے اور آ گئے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں حضور بتائیے کس نے زہر دیا ہے. دیکھیے ایک انسان
انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں دی اور ایک امیر بننے کے لائے، ایک بادشاہ بننے کے لائے، اور اللہ نے جسے مصطفیٰ جان رحمت کی سچی نیابت عطا فرمائی۔ اور امام عالی مقام کہتے ہیں بھائی جان بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ اگر امام حسن مصطفیٰ بتا دیتے کیا ہوتا؟ آپ صاحب کرامت صاحب کشف ہیں، مگر آپ فرماتے کیا کرو گے؟ آپ نے امام حسین کہتے ہیں ہم ان سے بدلہ دیں گے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں بھائی جان میرے دماغ میں جس کا نام ہے اگر واقعی میں اس نے زہر دیا ہے تو پھر ہم کیا بدلہ لیں گے؟ بدلہ لینے والی ذات منتقم حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی بدلہ لے گا۔ اور تیرے دماغ میں جس کا نام ہے اس نے اگر زہر نہیں دیا تو کیوں میرے کہنے کی وجہ سے خام کسی کے سر پہ ببال پڑے اور اس کو قتل کر دیا جائے؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ فَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات میں رب کے سپرد کرتا ہو، وہی منتقم حقیقی، وہی بدلہ لینے والا، وہی جو ہے جزا و سزا دینے والا ہے۔ اور آپ نے اس زہر سے مقام شہادت کو حاصل کیا۔ آپ کی شہادت ہوتی اللہ اللہ، مگر اتنا زبردست کارنامہ زمین پہ انجام دیا مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے، اتنے اصلاح اور اس قدر زبردست کارنامے دیے کہ اب قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں حسن مصطفیٰ کی محبت رہے گی۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت کا حصہ ہے۔ اس زمین پر ایک بچہ بھی قیامت تک رہے گا، اس کے سینے پہ جو ایمان رہے گا اس ایمان پہ حسن مصطفیٰ کا احسان رہے گا۔ اور آپ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں آپ کی آخری آرام گاہ جہاں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی ہیں، وہی جنت البقیع میں حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت میں پاس میں امام عالی مقام کا سر بھی ایک روایت کے مطابق، یعنی شہزادے دونوں ادھر ہیں اور والدہ ماجدہ بھی ادھر ہیں۔ آگے جاؤ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی قبر شریف ہے۔ یہ تو برا ہو ان نزدیوں کا وہابیوں کا کہ آج وہ سارے قبر کے نشانات مٹا دیے گئے۔ جب سنیوں کو غلبہ تھا تو ان سب لوگوں کے مزارات تھے، حضرت فاطمہ زہرا کا مزار، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مزار اور بڑے بڑے اصحاب و اہل بیت کے مزار تھے، مگر جب سے نجدیوں کو غلبہ آیا ہے سارے مزاروں کو مسمار کر دیا گیا۔ آج ایک پتھر تک رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو بلا ہو علماء اہل سنت کا جو زمانوں سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو ان کے دماغ میں ہے کہ یہ حسن مصطفیٰ کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی قبر ہے، یہاں پر امام عالی مقام کا سر دفن ہے، یہاں پر جو ہے فلاں اہل بیت و فلاں صحابی ہے۔ تو یہ سارے نزدی لوگ تو پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں، نشان باقی نہ رہے، مگر علماء اہل سنت جو جاتے رہتے ہیں انہیں وہ لوکیشن پتا ہے، تو سامنے والے ان کے ساتھ آنے والوں کو بتاتے رہتے ہیں اتنا حصہ امام حسن کی قبر کا، اتنا حصہ سیدہ خاتون جنت کا ہے، اس لیے ان کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ مفتی اعظم سرکار نے دعا فرمائی تھی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ آج امام حسن مصطفیٰ جنت البقیع میں آرام فرما کر یوں کہہ لیجئے اہل بقیع کی قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار برساتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اتارتا رہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے حسن مصطفیٰ تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے صدا میں کلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس کی، حسین اور حسن پھول، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق عثمان و حیدر، ہر ایک اس کی شاخ، تیری نسل پاک لہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔